چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. جو بہن نے پوچھا تھا کہ شوہر نے 3 طلاقیں دیں اور واضح طور پہ اس نے بہن کے کہنے کے مطابق کہ شوہر نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں پھر کہا میں نے تمہیں ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں اور ان کے ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی ہیں اور غصے میں بھی نہیں ہوتی. لیکن تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں اور یہ دونوں آزار بیان کیے ہیں بالکل غلط ہیں. طلاق غصے میں ہوتی ہے، پیار محبت میں کون دیتا ہے؟ غصے میں طلاق جو فقہا نے منع کیا وہ غصہ ہے کہ جو عقل کو بالکل ختم کر دیتا ہے، یعنی اور اس کی عادت بھی معروف ہو کہ جب اس شخص کو غصہ آتا ہے تو وہ اس کو نہیں ہوش ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، اپنے سر دیوار میں مارتا ہے، شیشے توڑتا ہے، چیزیں پھینک دیتا ہے، اور جب ہوش میں آتا ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا تھا. یعنی جب غصہ آئے ایسا آئے، اور ایسا غصہ ہر ایک کو نہیں آتا. بعد گاڑی چلا رہے ہیں، بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر گھر آ کے ایک سوال آیا بھی ہمارے پاس نا، پھر گھر آ کے چیزیں اٹھا کے پھینک کے وہ کر کے کہ جی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو چیزیں پھینک رہا تھا آ کے. بھائی گاڑی میں تو وہ صحیح عالم ہوش میں تھا، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، لیکن اتنا غصہ تو نہیں تھا کہ عقل معاف ہو جائے. تو بہرحال اسی طرح یہاں پر اچھا یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جی بہت غصہ تھا طلاق دے دی، غصے میں سر کیوں نہیں پھاڑ دیا؟ غصے میں یہ کیوں یاد رہا کہ 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق؟ اگر واقعی اتنا غصہ ہے کہ عقل معاف ہو جائے تو آدمی کو تو پتہ نہیں چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں بڑے قرینے کے ساتھ وہ عقل معاف ہونے کے باوجود 3 طلاقیں دے رہا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ غصے میں طلاقیں واقع ہو گئیں. اور یہ کہنا کہ جی ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یہ غلط مسئلہ ہے. ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر اجماع ہے. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، مسلمانوں کے چاروں بڑے امام اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ایسا ہوا کہ آپ کو جب گمان ہوا کہ سامنے والا جب یقین تھا کہ 3 طلاقیں ہی دینے کا ارادہ ہے تو آپ نے ایک ساتھ کی 3 طلاقیں نافذ فرمائی ہیں. جیسے کسی نے 1000 طلاقیں دے دی تو 3 نافذ فرمائی، باقی سب کو لغو قرار دیا. تو میری بچی آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کو یقین ہے کہ شوہر نے ایسا کیا ہے تو اب آپ کا شوہر کے ساتھ رہنا بالکل جائز نہیں. اور ایسے ماں باپ سے میں گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے اپنی بچیوں کو، کوئی بوجھ ہے آپ کی بچی کہ آپ اس کو ایک ناجائز کام کے لیے زبردستی کر کے دھکا دے کے آپ باہر نکال دیں. میری آپ سے گزارش ہے، چلیں اگر میں بیان کر رہا ہوں اور آپ کے جی مفتی صاحب تو ویسے ہی بیان کر رہے ہیں کون سے یہ قرآن و حدیث کے دلائل، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ چلے جائیں نا اپنے کسی قریبی اہل سنت کے دارالعلوم میں جائیں، ان سے جا کر یہ مسئلہ لکھ کر دیں اور اس پہ ریٹن فتوی لے لیں. ریٹن فتوے میں قرآن کے حوالے بھی ہوں گے، حدیث کے حوالے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ جواب وہی ہوگا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اپنے بچوں کو اس طرح حرام پر پیش نہ کریں. اس کے بعد اگر بچی وہاں چلی گئی تو ساتھ رہنا حرام. اگر جسمانی تعلق قائم ہوگا زنا خالص، اور پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ولد الزنا کہلائے گا. یہ ذہن میں رکھیں. 3 طلاق کے بعد اب اس طرح کوئی صلح کی گنجائش نہیں ہے. اب حلالہ کا طریقہ ہوتا ہے پروسیس سے وہ کرنا ہوگا.